اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو آیت الکرسی کے فضائل و برکات بتانے کی کوشش کروں گا اور آخر میں تلاوت کا شرف بھی حاصل کروں گا۔ آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تلک دیکھیں تاکہ آیت الکرسی کے فضائل و برکات سمجھنے میں آسانی ہو اور اس کے فضائل و برکات سے آپ اچھی طرح مستفیض ہوں۔ ناظرین، ویسے تو پورا قرآن پاک ہی فضیلت اور برکت سے بھرا ہوا ہے۔ نہ صرف ہم مسلمان قرآن پاک سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں بلکہ غیر مسلم بھی قرآن پاک میں سے کئی بیماریوں، سائنسی تجربات اور دیگر چیزوں کے مسائل کا حل نکال چکے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت کے چند اہم نکات بتانے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں موجود آیت الکرسی کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں موجود آیت مبارکہ میں ثواب کے لیے آیت الکرسی بزرگ ترین ہے۔ آیت الکرسی آسیب اور شیطان لعین کے دفع کے لیے بہت مجرب ہے۔ ابن حبان سے نقل کیا ہے کہ جو آیت الکرسی کو اپنے مال میں رکھے یا پڑھ کر اپنی اولاد پر دم کرے یا کہیں لکھ کر آویزاں کر دے تو شیطان ہرگز اس کے مال اور اولاد کے قریب نہیں آئے گا اور کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، چونکہ اس مادی دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے اور کوئی نہ کوئی مشکل ضرور اس کی راہ میں رکاوٹ بنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسی کو مالی پریشانی ہوتی ہے، کوئی معاشی مشکل کا شکار ہوتا ہے، کوئی اپنی نافرمان اولاد کے ہاتھوں پریشان ہے، کوئی بے روزگاری کے مسئلے سے دوچار ہے، تو کوئی قرض کے بوجھ سے سبکدوش ہونے کے لیے کوشاں ہے، کسی کو دشمن کی طرف سے نقصان پہنچائے جانے کا خطرہ ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ غرض یہ کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے اس معاشرے میں ہر کوئی ضرور مشکل و پریشانی میں مبتلا ہے، اور تو اور ذہنی سکون اور آسودگی کا نہ ہونا بھی پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کا فریاد رس ہے، وہی ہر ایک کی مشکل کو حل فرماتا ہے اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی ہر آیت مبارکہ اور صورت میں اسرار و خواص مخفی رکھے ہیں۔ ان میں سے آیت الکرسی کی فضیلت و تعریف احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت مبارکہ اپنے اندر الگ الگ خاص و شفائی اثرات رکھتی ہے۔ بے شک آیت الکرسی کی ایک اپنی شان ہے، ایک مقام و مرتبہ ہے، بے شمار فضیلت ہے۔ اس لیے آیت الکرسی کے ذریعے مشکلات کا حل نہ صرف بہت جلدی ممکن ہے بلکہ یقینی ہے۔ امید ہے کہ ناظرین اس ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھنے کے بعد دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی اس کی افادیت سے آگاہ کریں گے اور اس کا فیض عام کرنے میں اپنا فرض ادا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے سپرد فرمایا۔ ایک رات ایک چور آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو وہ کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیالدار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اے ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ بات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ میں رات کے وقت اس کا انتظار کرنے لگا کہ اسی اثناء میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گریہ وزاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا
اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آ گیا اور غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تمہیں ضرور لے جاؤں گا۔ وہ بولا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ صبح تک یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے چند کلمات سکھائے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ 3 رات تک متواتر آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا جو اگلے دن اسی وقت تک اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا اور گناہ مٹاتا رہے گا۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان میں سحر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی ظہریہ میں تحریر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا لیجئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے اعزاز و اکرام سے اسے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا ہر حرف کے بدلے 1000 برس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ 70,000 فرشتے جو کرسی کے گرد ہیں آیت الکرسی کا ثواب اس کے نام لکھتے ہیں اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کیا جاتا ہے۔ تفسیر تقان میں ہے کہ ایک شخص تنہا سفر کر رہا تھا، سامنے بھیڑیا آ گیا، اس شخص نے آیت الکرسی پڑھی تو بھیڑیا دم دبا کر بھاگ گیا۔ آیت الکرسی کی برکت سے جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بغداد میں ایک درویش تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ 10 چور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ درویش آیت الکرسی پڑھ کر کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ درویش اپنے گھر آیا تو ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے ہماری بینائی واپس آ جائے، ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ درویش مسکرائے اور کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں کھولو۔ سب کی آنکھیں کھل گئی اور وہ نابینا سے بینا ہو گئے۔ سب نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت خواجہ گیسو تراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشے، اللہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک تمام مسلمان مردوں کی قبور کو انوار سے پر کر دے گا۔ مومن مردوں کا درجہ بڑھے گا اور پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ ثواب لکھا جائے گا۔ اولاد کی پیدائش کے لیے آیت الکرسی کا وظیفہ۔
اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، عورت بانجھ ہو، تو چاہیے کہ منگل کے دن نماز اشراق کے وقت 10 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کی دعا مانگے، بفضل باری تعالیٰ اولاد کی نعمت ضرور حاصل ہوگی۔ دولت مند ہونا، جو مفلس و غریب آدمی یہ چاہے کہ اس کی غربت دور ہو جائے اور وہ دولت مند ہو جائے، تو وہ ہر نماز کے بعد کثرت سے آیت الکرسی پڑھنے پر مدامت کرے، 40 یوم تک بلا ناغہ اسی طرح کرے، انشاءاللہ تعالی اس دوران ضرور فائدہ ہوگا۔ اور جب یہ محسوس کرے کہ مالی فائدہ ہو رہا ہے اور حسب توقع ہو رہا ہے، تو پھر ہر روز بلا ناغہ 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رزق حلال میں زیادتی و برکت کی دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ مفلسی و غربت جاتی رہے گی۔ مرگی کا دورہ، جس کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو اس پر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا جائے تو مرگی کا دورہ سے اسے ہوش آ جائے گا۔ اس کے علاوہ صبح و شام پانی پر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے اور مریض کو روزانہ پلائے، بفضل باری تعالیٰ اس عمل کی برکت سے مرگی کا عارضہ بہت جلد رفع ہو جائے گا۔ حاجت روائی کے لیے، ایسی حاجت جو پوری نہ ہوتی ہو تو نماز تہجد کے وقت اٹھ کر ایسی جگہ باوضو حالت میں بیٹھ کے جہاں پر کسی کی کوئی مداخلت نہ ہو اور نہ ہی کوئی آواز وہاں پر آتی ہو، آیت الکرسی کو اس کے حروف کی تعداد کے مطابق پڑھے اور پھر اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ 7 یوم تک بلا ناغہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ جلد شادی کے لیے، اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا علی العظیم پڑھ کر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ شادی کے پیغام آنا شروع ہو جائیں گے اور حسب منشا نیک اور صالح نوجوان سے شادی ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے یہ آزمودہ عمل ہے۔ دولت مند ہونا، جو کوئی جائز طریقے سے دولت مند ہونے کا خواہاں ہو، اسے چاہیے کہ وہ ہر روز بلا ناغہ 110 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی غربت دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی پردہ غیب سے دولت مندی کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کی مدامت کرنے سے فقیر بھی دولت مند ہو جاتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اسے ہر روز صبح و شام پڑھنا چور ڈاکو اور آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر روز نماز فرض کے بعد اس کا پڑھنا سانپ بچھو کا تعویذ ہے، بلکہ جن و انس کے ضرر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر آیت الکرسی کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ کھیت چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ اگر آیت الکرسی لکھ کر دکان میں رکھی جائے تو اس میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا۔ اس کا گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا موجب ہے۔ اگر مرنے سے پہلے اس کو پڑھ لے تو بہشت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ ہر شب سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہوگا۔ اب آئیے آیت الکرسی کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں کو شیئر کریں۔ اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔